نظام ہے. یاد رکھو, آپ اسی سے اندازہ کر لو کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے جو پہلے یہودی تھے, یہود سے آئے, انہوں نے ذہن میں خیال لایا کہ تھوڑا سا اشتراک ہونا چاہیے, جو یہودیت اور اسلام کی مشترک چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے. آج بھی فکر ہے نا وحدت الادیان, یہ سارے ایک جیسے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ ما بالاشتراک, یہ بھی یہودی فکر ہے, اور یہودیت کی یہ فکر مسلمانوں میں آئی کہ مشترکات کو اپنایا جائے. مشترکات, اور پتہ ہے مشترکات اپنانے والے کون ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ زور ٹرمپ کے داماد کا ہے, مشترکات اپنانے کا, ٹرمپ کا داماد. اور وہ کیا ہے؟ دا ریلیجن آف ابراہم, یہ ایک مستقل منصوبہ ہے, اور اس کا حاصل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل دو چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے, ایک اللہ کا وجود اور ایک قیامت کا وجود. یہ دو اصل ہیں, اور رسالت واسطہ ہے. یہ وہ لانتی مذہب, یہودی مذہب کہ رسالت واسطہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر گھر, اس کو سیٹ کر, بالکل خراب ہے, اس کی ایکو کھول اور آواز کم کر. تو حضرت ابراہیم کی نبوت پہ وہ کہتے ہیں سارے متفق ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے یا نہیں, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یا نہیں. یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کو چھوڑو, جو لوگ ابراہیمی نبوت کے قائل ہیں وہ جنتی بھی ہیں, اور وہ مومن بھی ہیں, اور وہ کامیاب بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کی نبوت اختلافی ہے, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معاذ اللہ بقول ان کے اختلافی ہے. لہذا محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا بھی ان کے نزدیک ضروری نہیں, حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لانا ضروری نہیں. کیوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے وہ ٹرمپ کا منصوبہ جس کو بڑے بڑے عرب ممالک نے بھی تسلیم کیا, اور یہ سیاسی بلاک بنایا جا رہا ہے اور سیاسی کیمپ. اور اگر آپ یہی سوچیں تو انہوں نے بھی کیا ما بالاشتراک کو لیا ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان مشترک چیز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم, حضرت ابراہیم کی نبوت. اختلافی چیزوں کو چھوڑو. انہی یہودیوں سے روافض نے دیا, انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کی شخصیت تو متفق علیہ, سنی بھی مانتے ہیں حضرت علی کو اور شیعہ بھی مانتے ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان میں. لہذا آؤ اتحاد کر لیں علی پر اور ابو بکر و عمر عثمان کو چھوڑ دیں. یعنی وہی یہودی فکر, اور اسی کو آگے لے کے رہبن بھی یہ نظریہ آیا, اور تمہارے مفتیوں اور مولویوں میں بھی آیا. کیا انہیں کہا چلو توحید میں تو اختلاف ہے, کچھ فرقے توحید مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن رسالت پہ تو اتفاق ہے. لہذا رسالت والے مسئلے ختم نبوت پہ اتحاد ہو جائے, اس میں سارے فرقے متحد ہیں. اور رہ گیا توحید والا مسئلہ, کوئی گھوڑے کو پوجے وہ بھی اس کا اپنی مذہب ہے, کوئی کھوتے کو پوجے اس کا بھی اپنا مذہب ہے, کوئی مردوں کے سننے کا قائل ہو اس کا بھی اپنا مذہب ہے. تو توحید اختلافی مسئلہ ہے اور ختم نبوت اتفاقی مسئلہ ہے. لہذا توحید والے مسائل میں چھیڑ خانی نہ کرو اور ختم نبوت پہ اتحاد کر لو. یہ فکر آپ نے سوچی کبھی سنی ہے؟ بالکل یہی فکر ہے, بالکل یہی فکر ہے. اور اسی طرح ہمارے ریونڈ کے بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز تو اتفاقی مسئلہ ہے, استنجا اتفاقی مسئلہ ہے, مسواک اتفاقی مسئلہ ہے, آلو مٹر کو ذبح کرنا اتفاقی مسئلہ ہے, باقی اختلافی مسئلے ہیں. لہذا استنجے پہ متفق ہو جاؤ اور نماز روزے پہ متفق ہو جاؤ اور اختلافی مسائل کو چھوڑ دو. یہ ایک نعرہ لگ رہا ہے, اور انہی فکروں سے متاثرین, اسی فکر کے متاثرین میں ایک مسٹر غامدی ہے جس کو آپ نیٹ پہ سنتی ہیں, وہ بھی انہی یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسی فکر کے متاثرین میں ایک وہ جیلم کا چوہا ہے
جیل میں چوہا وہ بھی اسی فکر کا حامل ہے، اور اکثر فرقے اب اسی فکر پہ چلے گئے کہ ما بہل اشتراک کو اپنا لو، اتفاقی چیزیں، اور جو اختلافی ہیں اس کو چھوڑ دو۔ توجہ ہے میری طرف؟ اچھا، یہی سوچ آئی چند افراد کے ذہن میں، وسوسہ آیا، انہوں نے بھی کہا چلو اشتراک کو لے لو، اختلاف کو چھوڑو۔ وہ کیسے؟ انہیں کہا دیکھو، اسلام میں ایک آدمی ہفتے کے دن اگر کاروبار نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی سارا دن سویا رہے ہفتے والے دن، تو اسلام میں گناہ ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ ان کی عبادت کا دن ہے اور اس دن وہ کاروبار نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ چلو یہ بابل اشتراک بن سکتا ہے، ہم ہفتے کے دن چھٹی کریں گے، کام شام نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، تاکہ یہود مذہب اور ہمارے مذہب میں یہ بابل اشتراک چیز ہے، دونوں میں یہ مل سکتے ہیں۔ لہذا ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے گناہ گار ہوگا؟ اس کو سیٹ کر، بالکل خراب ہے۔ اور یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، تو انہوں نے کہا اسلام میں ضروری نہیں کھانا، تو لہذا ہم نہیں کھائیں۔ اچھی بات تھی یہ نہیں؟ بظاہر یہ مابل اشتراک والوں کا مذہب دیکھو تو دونوں چیزیں، یہودیت کی اور اسلام کی، انہوں نے کہا ہم ملائیں گے۔ اچھا، یہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ گوشت کھانے کا تعلق یا کاروبار کا تعلق یہ عبادات سے ہے یا معاملات سے؟ یہ معاملات سے۔ عبادت تو وہ کہتے ہیں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سارا احکام ارکان سارے کریں گے، لیکن 2 باتوں میں ہم یہود کی موافقت کریں گے، اس لیے کہ اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ یہودیت کی رعایت بھی، مابل اشتراک یہودیت کا یہ بھی باقی رہے، اسلام بھی باقی رہے، دونوں کشتیوں پہ پاؤں نہیں رکھنے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو اسلام نظام کامل ہے، اور مومن تب بنتا ہے کہ پورے نظام اسلام کو مانے۔ جب تک اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کامل نہیں بنتا۔